اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت کے ساتھ ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ سب پہ اپنا خاص فضل کرم نازل فرمائے، سب کی مشکلاتوں کو آسان فرمائے۔ شب قدر کی رات کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس رات میں ایک سجدہ 1000 سجدوں سے افضل ہے کہ اس رات اللہ رب العزت کے تمام فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں کہ جتنی زمین پر کنکریاں ہیں اتنے فرشتے اللہ کی زمین پر آ جاتے ہیں اور اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں جو اللہ کے حضور دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ اس رات سونے والا اپنے نصیبوں کو سلا دیتا ہے اور اس رات جاگنے والا اپنے مقدروں کو جگا دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی تمام نعمتوں میں سے سب سے عظیم اور افضل نعمت شب قدر کی رات ہے کہ اس رات قرآن کی تلاوت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے کہ اس رات تلاوت کر کے جو بھی کوئی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، بے اولادوں کو اولادیں عطا کر دیتا ہے، جس کے رزق میں کمی ہے اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے کہ بیوی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جو عورت اس رات شب قدر کی رات میں عبادت کرتی ہے اللہ رب العزت اس کے وجود میں ایسی خوبصورتی ڈال دیتے ہیں کہ وہ تمام انسانوں سے الگ نظر آتی ہے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ انسانوں کی دعائیں گناہوں کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس کے گلے میں گناہوں کا توق ہوتا ہے۔ شب قدر کی رات ایک ایسی رات ہے کہ جس رات اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، تو شب قدر کی رات میں دعائیں کیجیے اور اللہ سے معافی حاصل کیجیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شب قدر کی رات صدقہ دیا کرو کہ یہ رات جو ہے صدقہ کرنے سے موت کے علاوہ ہر بیماری، ہر بھلا و وبا کو یہ صدقہ ٹال دیتا ہے۔ اس رات صدقہ کرنے والا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑا ہی مقبول بن جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو شب قدر کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔